بچوں، ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر نمبر 8 اردو زبان۔ اب اس چیپٹر سے جو سوالات ہوں گے کس طرح سے آئیں گے وہ بھی ڈسکس کروں گا، کیونکہ آبجیکٹیو ٹائپس آپ کے کوشچنس ہوں گے، تو اس کا میں ریویژن کروا رہا ہوں آج۔ کہتے ہیں کہ اس سبق میں مولوی عبدالحق نے اردو زبان کی تاریخ اور خصوصیات سے بحث کی ہے۔ یعنی مولوی عبدالحق جس کو بابائے اردو کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے اور اردو زبان کی جو ہسٹوریکل جو باتیں ہیں، جو فیکٹ ہیں، ان پہ باتیں کی ہے، اور اس کے جو کریکٹرسٹک ہے، خصوصیات ہیں، وشیشتائیں ہیں اردو زبان کے، ان پہ بات کی ہے۔ اردو کا مطلب ہے لشکر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اردو کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے، تو لشکر کے معنی میں ہے۔ یہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح سے کہ اردو کا معنی کیا ہے، لشکر، فوج، کچھ بھی اس طرح سے آپشن دے کر کے۔ یعنی یہ لشکری زبان ہے، متعدد زبانوں نے اس کی آبیاری کی ہے۔ در حقیقت یہ ہندی نژاد زبان ہے، دوسری زبانوں کی آمیزش نے اس کے حسن کو دوبالا کیا ہے۔ اردو زبان دنیا کی ہونہار زبانوں میں سے ہے اور دن بدن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ راہ کہتے ہیں راستہ کو۔ اب آئیے چیپٹر کی طرف۔ کہتے ہیں اردو زبان دنیا کی جدید زبانوں میں سے ایک ہے، یعنی یہ ایک نئے زبانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ابھی اس نے اپنے بلبوتے پر کھڑا ہونا سیکھا ہے۔ زبان نہ کسی کی ایجاد ہوتی ہے اور نہ کوئی اسے ایجاد کر سکتا ہے۔ جس اصول پر بیج سے کونپل پھوٹتی ہے، پتے نکلتے ہیں، شاخیں پھیلتی ہے، پھول لگتے ہیں، اور ایک دن وہی ننھا سا پودا ایک تناور درخت ہو جاتا ہے، اسی اصول کے مطابق زبان پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور پھلتی ہے۔ اردو اس زمانے کی یادگار ہے جب مسلمان فاتح، جو فتح کرنے والے لوگ تھے، ہندوستان میں داخل ہوئے۔ جب محمد بن قاسم ہندوستان آئے تھے، 700 کچھ عیسوی کی بات ہے، اور اہل ہند سے ان کا میل جول روز بروز بڑھتا گیا۔ اس وقت سے ملک کی زبان میں خفیف تغیر پیدا ہوتا چلا۔ جب وہ لوگ ہندوستان آئے تو ان کی زبان اور ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی زبان خلط ملط ہو گئی۔ اسی وقت سے کچھ نہ کچھ تبدیلی آ گئی۔ کہتے ہیں جس نے آخر میں ایک نئی صورت اختیار کی جس کا ان میں سے کسی کو سان و گمان بھی نہ تھا۔ مسلمان فارسی بولتے آئے تھے اور ایک زمانے تک ان کی زبان فارسی ہی رہی۔ اب ہم یہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں، پہلے مسلمانوں کی کون سی زبان تھی ہندوستان میں؟ تو فارسی تھی۔ دربار و دفاتر، دفتر کی جمع ہے دفاتر، دفتر میں آفس میں بھی اسی کا سکہ جاری تھا، کس کا؟ فارسی کا۔ ہندوؤں نے بھی اسے شوق سے سیکھا۔ اس زمانے میں فارسی لکھنا پڑھنا تہذیب میں داخل تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ زمانہ تھا، جب مسلمان فاتح لوگ جب ہندوستان میں آئے تھے، اس وقت کی آفس کی جو زبان تھی، جب مغل کے دور میں دیکھتے ہیں آپ پڑھتے ہوں گے، تو آفس جو لینگویج تھی وہ پرسین لینگویج میں تھا، اس کا تہذیب بھی اسی لینگویج میں تھا۔ کہتے ہیں فارسی کے علاوہ عربی مسلمانوں کی مذہبی اور علمی زبان تھی۔ اب مسلمان کے جو قرآن مجید ہے وہ عربی میں ہے، تو عربی جو ہے یہ مذہبی زبان ہے۔ دستار فضیلت کا ملنا بغیر تحصیل زبان عربی ناممکن تھا۔ کوئی اگر عالم بن رہا ہے، کوئی بڑا ایجوکیٹڈ بن رہا ہے، تو اسے جب تک عربی زبان نہ آتا تب تک دستار فضیلت نہیں ملتا، تب تک فضیلت کی ڈگری نہیں ملتی تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کے علوم و فنون، اسلام کے جتنے بھی قاعدے اور قوانین ہیں، جتنے بھی جو علم و فنون ہیں، ان کے شرعی قوانین، مذہبی کتاب، وہ سارے کے سارے عربی زبان میں، اسی زبان میں مدفون ہے۔ ادھر ملک میں جو زبان یعنی قدیم ہندی یا پراکرت، جو آج کی ڈیٹ میں سنسکرت کہتے ہیں، رائج تھی، اسے بھی مسلمانوں نے سیکھا۔ کہتے ہیں کہ عوام وہی زبان بولتے تھے، چنانچہ اس مخلوط زبان، مخلوط مینس جب دو تین زبان آپس میں مل گیا تو ایک نئی زبان بن گئی۔ کہتے ہیں بڑے بڑے شاعر ہوئے مخلوط زبان کے۔ مسلمان شاہی درباریوں میں اور علماء اور شعراء نے بھی یہ زبان سیکھی۔ اب علماء اور شعراء یہ دونوں جمع کے الفاظ ہیں، اور اس میں تالیف و تصنیف بھی کی۔ تالیف و تصنیف میں سے اس میں کتابیں بھی لکھی جو زیادہ تر نظم تھی۔ غرض ہندوستانیوں کے اس میل جول اور خلا ملا سے ایک نئی زبان نے جنم لیا جس کا نام بعد میں اردو رکھا گیا۔ اردو کے معنی لشکر کے ہیں، اور لشکری زبان جیسی ہوتی ہے ظاہر ہے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے کے جو لوگ تھے اس کے استعمال سے بچتے تھے، بولتے تھے کہ
خلط ملط زبان ہے، کہیں پہ کیا بلایا تھا، کہیں پہ ہندی کا لفظ بلایا تھا، کہیں پہ سنسکرت کا، اس کے لیے اس زبان کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور اس کے لکھنے پڑھنے کو عار سمجھتے تھے، یعنی شرم محسوس کرتے تھے کہ کسی محفل میں اس زبان کے کچھ شعر کو پیش کیا جائے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کے قدم جمتے گئے، اور مغلیہ سلطنت کے آخری دور میں شعراء نے، یہ شاعر کی جمع ہے، شعراء نے اس بچے کو اپنے سایہ عاطفت میں لیا اور پال پوس کر بڑا کیا، بہت کچھ صفائی پیدا کی اور نئی تراش خراش سے آراستہ کیا۔ وہ جو خلط ملتے زمانے تھی، دوسری زبانوں کی جو الفاظ شامل تھے، اس کو دھیرے دھیرے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال پر، جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا تو کہتے ہیں کہ سمندر کے راستے ایک نئی قوم ہندوستان پر مسلط ہوئی۔ سمندر کے راستے ایک نئی قوم ہندوستان میں آئی جو ہندو مسلمانوں سے بالکل غیر تھی، الگ تھی۔ اس قوم نے ان کی انگلی پکڑی، اس نے انگلی پکڑتے ان کا پہنچا پکڑا، اور دربار سرکار میں اس کی رسائی ہو گئی، اور رفتہ رفتہ دفاتر سے فارسی کو نکال باہر کیا۔ دھیرے دھیرے آفس کی جو زبان تھی فارسی کو ختم کر دیا، اور خود اس کی کرسی پر جلوہ گر ہو گئی۔ آخر ہندوستان کی قدیم راجدھانی، اس کی جنم بھوم اور دوآبہ اس کا وطن ہوا، اب دور دور تک پھیل چکی ہے، اور ہندوستان کے اس سرے سے اس سرے تک چلے جائیے، یعنی اس کونے سے اس کونے تک چلے جائیے، ہر جگہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، بلکہ ہندوستان کے باہر تک جا پہنچی ہے۔ اب سب سے بڑھی چڑھی بات یہ ہے کہ اردو 3 مختلف جلیل القدر قوموں کی، یعنی ہندو، مسلمان اور انگریزوں کی چہیتی ہے۔ آپ اگر ہسٹری پڑھے ہوں گے تو اس میں دیکھے ہوں گے کہ جب بنگال میں کولکاتہ میں فورٹ ولیم کالج کی استھاپنا ہوئی تو اس میں جو گلکرسٹ نام کے ایک جو شخص تھے، تو کہتے ہیں کہ ان کو جو بنایا گیا تھا صدر، یہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا ٹرانسلیشن کا، اور اس میں انگریز جو حکمران کے لوگ تھے تو ان کو اردو سکھائی جاتی تھی، اور جتنے بھی انگریزی کی کتابیں ہوا کرتی تھی اسے اردو میں ترجمہ کی شروعات کی گئی۔ تو انگریزوں نے بھی اردو سیکھا ہے، اور ان تینوں کی متفقہ کوششوں کی عظیم الشان یادگار ہے۔ تینوں نے اسے سیکھا، پڑھا، لکھا، تینوں نے اس کی ترقی میں مقتول بھر کوشش کی، اور اب تینوں کی بدولت اس رتبے کو پہنچی کہ دنیا کی جدید زبانوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہو گئی۔ اردو نژاد ہے اور ایک قدیم ہندی یا پراکرت کی آخری اور سب سے شائستہ صورت ہے۔ برج بھاشا اور فارسی کے میل سے بنی ہے، اس میں جو سنسکرت اور پراکرت کے الفاظ، اب یہاں پہ ایک سوالات پوچھے جا سکتے ہیں کہ اردو کس زبان سے مل کر بنی ہے؟ برج بھاشا اور فارسی کے میل سے بنی ہے، اب یہاں پہ دیکھ رہے ہو۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو سنسکرت اور پراکرت کے الفاظ ہیں وہ زمانہ دراز کے استعمال اور زبانوں پر چڑھ جانے سے ایسے ڈھل گئے ہیں کہ اصل الفاظ میں جو بھدا پن اور کرختگی اور تلفظ اور لہجے کی دقت تھی بالکل جاتی رہی، اور چھٹ چھٹا کر پاک صاف سیدھے سادے رہ گئے، جس سے زبان میں لوچ، گلاوٹ اور صفائی پیدا ہو گئی۔ اردو کے ہندی نژاد ہونے میں کچھ شبہ نہیں، کچھ شک نہیں، کیونکہ بیرونی زبانوں کا اثر، بیرونی مینس باہری زبانوں کا اثر صرف اسماء و صفات میں ہوا۔ باہر کی جو زبان ہے، چاہے وہ انگریزی ہو یا دوسری بھی زبان ہو، اس کا اثر اردو میں جتنے بھی نام ہیں اس پہ ہوا، ورنہ زبان کی بنیاد ہندی پر ہے۔ تمام حروف فاعلی، مفعولی، اضافت، نسبت، ربط وغیرہ ہندی ہیں، ضمیریں سب کی سب ہندی ہیں، افعال سب ہندی ہیں، لیکن فارسی عربی الفاظ کے اضافے نے مختلف صورتوں میں اس کی اصل خوبی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہندی الفاظ میں دل شکنی کا خاص اثر ہے، اور عربی فارسی الفاظ میں شان و شوکت اور زبان کے لیے ان دونوں عنصروں کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ غرض یہ زبان مختلف حیثیتوں سے ایسی قبول صورت ہو گئی کہ اس کی ترقی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس کی صفائی، فصاحت اور صلاحیت، اور ہندی، فارسی، عربی اور انگریزی کے مختلف مفید اثرات، یہ اثر کی جمع ہے اثرات، اس امر کا یقین دلاتے ہیں، اس کام کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ دنیا کی ہونہار زبانوں میں سے ہے، اور ایشیا میں ایک روز اس کا ستارہ چمکے گا۔ تو اب جو اس چیپٹر کو لکھنے والے تھے بابائے اردو مولوی عبدالحق، اب یہ کوشچن بھی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بابائے اردو کسے کہتے ہیں، یا بابائے اردو کے نام سے کون جانے جاتے ہیں؟ اس میں 4 آپشن ہوں گے، جیسے سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، الطاف حسین علی، مولوی عبدالحق۔ تو آپ جب اس چیپٹر کو پڑھے رہو گے تو
آپ کو پتہ ہوگا کہ مولوی عبدالحق کو بابا اردو کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس کے جو الفاظ اور معنی ہیں اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ کوپل کہتے ہیں شگوفہ یا کلی کو، اہل ہند مینس ہندوستانی، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، مدفون کہتے ہیں دفن کو، سایہ عاطفت مینس مہربانی کا سایہ، آراستہ مینس مزین سوارا ہوا، برج بھاشا یہ متھرا اور اطراف کی بولیاں، یعنی متھرا کا جو علاقہ ہے یو پی میں اور اس کے اطراف اگل بغل کے جو علاقے ہیں اس کی بولیاں ہیں۔ دقت پریشانی کو کہتے ہیں، دل نشینی مینس دلکشی، ماہیت مینس حقیقت کیفیت، اور ہونہار تو پتہ ہی ہے قابل، تناور کہتے ہیں مضبوط کو، اور خفیف مینس ہلکا، سان و گمان مینس وہم گمان، تحصیل زبان عربی یعنی عربی زبان سیکھنا، ثقہ بھروسے مند لوگ، تراش خراش مینس کاٹ چھانٹ، پہنچا مطلب کلائی، کرختگی کراپن سختی، لوچ نرمی، مطلق کہتے ہیں بالکل، اور امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ یا پھر بات۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس کے جو ایم سی کیو ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی زبان کون سی ہے، تو مسلمانوں کی مذہبی زبان آپ نے پڑھا کہ عربی ہے۔ اردو زبان کی بنیاد کیا ہے، تو سنسکرت ہے۔ شروع میں ہندوستانی مسلمان کون سی زبان بولتے تھے، تو فارسی زبان۔ یہ سب آپ کے اسی چیپٹر سے پوچھے گئے ہیں کوشچن سے، تو اسی طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ایسے ہی تیاری کریں۔